لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. فتح اور تفصیلات بیان کی. اسی طرح اب جو ہے عیسیٰ علیہ السلام جو ہے دجال کو کہاں قتل کریں گے, ٹھیک, اور ان کا کیا معاملہ ہوگا, ٹھیک ہے. تو یہ تھے آپ کے جسمانی اور سب. اب عیسیٰ علیہ السلام کہاں قتل کریں گے, اس کے تعلق سے جو تفصیلی روایت آتی ہے میں آپ کے سامنے حدیث رکھتا ہوں, اور واقعے کو کچھ میں نے کڑیوں کو جوڑ دیا, مختلف حدیث کو تسلسل بن جائے, ورنہ اس حدیث میں کچھ بات آتی ہے اس حدیث میں اس کو ملا دیا. بہرحال جو بات ملتی ہے وہ جامع ترمذی کی ایک روایت, اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام جب نازل ہوں گے مسلمانوں کو 3 آپشنز دیں گے, اور جب نازل ہوں گے اس کی کیفیت یہ بھی حدیث میں آتی ہے کہ آپ 2 فرشتوں کے کاندھوں پر ہاتھ رکھ کے دنیا میں آئیں گے. اندر کی 2 فرشتے ہوں گے کاندھوں پر, اور ایک روایت میں یہ الفاظ ہے کہ آپ کے کپڑے زرد رنگ کے ہوں گے, جو آپ نے پہنے ہوں گے 2 کپڑے ہوں گے, ایک چادر نیچے ایک چادر اوپر, اور زرد رنگ, زرد سمجھتے ہیں نا, زعفرانی نہیں ہوتا, بیج کا ہوتا ہے, زرد رنگ کے آپ کپڑے ہوں گے جو ایک مخصوص گھاس سے اس زمانے میں دیے جاتے تھے, ٹھیک ہے. تو ہو سکتا ہے یہ وہی لباس ہو جو آپ اٹھائے گا جس حالت میں ہو. اس زمانے میں لوگ 2 چادریں پہنتے تھے, نیچے ایک ہوتی ایک لمبی چادر ہوتی جو لیا کرتے. بہرحال جو بھی معاملہ ہو, آپ 2 فرشتوں کاندھوں پہ ہاتھ رکھ کے اتریں گے. مومنوں کی نماز عصر کا وقت ہوگا, عیسیٰ علیہ السلام نماز پڑھ کے 3 آپشنز دیں گے. اس کے بعد جو یہ ہوگا کہ عیسیٰ ابن مریم جو ہے فوج کو لے کر چلیں گے, دجال جو ہی ان کو دیکھیں گا دور بھاگیں گا. ایک روایت میں جب آپ نیچے نازل ہوں گے اتریں گے تو آپ کی جو سانس ہے, ہوا جو ہے, سانس جو ہے, اس کی خوشبو سے, جو آپ کی سانس سے جو ہوا نکلیں گی, تمام غیر مسلم اور کافر مر جائیں گے اس خوشبو سے, اس ہوا سے مرنا شروع ہو جائیں گے. صحابہ نے پوچھا کہ کتنے دور تک مریں گے لوگ, مطلب یہ سانس کا اثر کہاں تک ہوگا آپ کی؟ تو کہا جہاں تک عیسیٰ کی نظر جائیں گی وہاں تک سانس کا اثر جائیں گا, اور وہاں تک کوئی بھی جو مسلمان نہیں ہے وہ بچ نہیں سکیں گا, سب مرنا شروع ہو جائیں گے. جب یہ کیفیت دیکھیں گا تو دجال بھاگنا شروع, اس لیے اس کی فوج چاہے جتنی بڑی ہوں گی. اب عیسیٰ علیہ السلام کی صرف سانس وہ تاثر اپنے اندر خصوصیت رکھتی ہے کہ ہر جو ہے انسان جو مسلم نہیں ہے مرنا شروع ہو جائیں گا, اور جو ہے دجال یہ دیکھ کر بھاگنے لگیں گا. آپ سے فرماتے ہیں عیسیٰ ابن مریم دجال کو باب لد میں قتل کریں گے. وہ ایک مقام, ایک شہر جو فلسطین کا معروف شہر آج بھی ہے, مقام لد جس کو کہتے ہیں, اس کے باب لد مطلب اس شہر کا کوئی گیٹ ہوگا, انٹرنس گیٹ ہوگا, ایگزٹ گیٹ ہوگا. باب لد مطلب لد کا جو ایک شہر کا گیٹ ہوگا, اس گیٹ کے اوپر اس کو پکڑ لیں گے, اور جیسے ہی دجال عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھیں گا وہ پگھلنے لگ جائیں گا, چونکہ وہ ان کے سامنے ٹک نہیں سکیں گا, لیکن اس کے باوجود بھی عیسیٰ علیہ السلام آگے بڑھیں گے اور اسے قتل کریں گے. اسی طرح ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک دوسری حدیث کے اندر, کافی طویل حدیث میں فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, مسلمان جنگ کی تیاری کر رہے ہوں گے, جب صفیں درست کر لیں گے تو نماز کا وقت ہو جائے گا. اس کے بعد عین اسی وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام نزول فرمائیں گے. اس کے بعد کہا ایک دوسری روایت میں ہے کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم مشرقی دمشق میں سفید مینار کے قریب جو ہے 2 رنگدار کپڑوں میں ملبوس, 2 رنگدار کپڑے پہن کر 2 فرشتوں کے پروں پر اپنی ہتھیلیاں رکھ کر رکھے ہوئے نزول فرمائیں گے. وہ جب سر جھکائیں گے تو اس سے پانی کے قطرے ٹپکیں گے, اور جب سر مبارک اٹھائیں گے تو اس سے پانی کے چمکدار قطرے موتیوں کے مانند ٹپکیں جھڑیں گے. جیسے ہی کوئی کافر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سانس کی خوشبو پائیں گا وہ اسی وقت مر جائیں گا. ان کی سانس کی خوشبو اس حد تک جائیں گی جو ان کی نگاہ کی حد ہوں گی جو ہے. اسی طرح فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا, اور یہ بھی خبر کہ نزول عیسیٰ کے وقت مسلمان نماز کی تیاری کر چکے ہوں گے. ان کے قائد امام مہدی ہوں گے. امام مہدی نماز کے لیے آگے بڑھ رہے ہوں گے مصلی پر, اسی وقت عیسیٰ علیہ السلام نزول فرمائیں گے. لیکن وہ کہیں گے کہ آپ پڑھائیے, وہ کہیں گے نہیں آپ ہی آگے بڑھیے. اور اس کے بعد جو ہے عیسیٰ علیہ السلام جو ہے دجال آپ کو دیکھ کر بھاگیں گا, آپ باب لد پر اس کو جا کر پکڑیں گے اور وہاں پکڑ کر اسے جو ہے قتل کریں گے. اب جیسا کہ بہرحال ہم سب جانتے ہیں کہ جو لد جو شہر ہے وہ فلسطین کا ایک شہر ہے. آج بہرحال وہ جو ہے یہودیوں کی ایک بڑی بستی ہے, اور وہ ملٹری بیس اور ایئر فورس بیس جو ہے پورے اسرائیل کا باب لد میں ہے. گویا ان احادیث کو جو ہم لوگ پڑھتے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئیاں ہیں, اس کی ایک عجیب بات ہے کہ جو حدیث رسول ہے اس کے منکر مسلمان ہیں. بہت سی بات دیکھا جاتا ہے حدیث رسولوں کے منکر ہم ہیں. ہو سکتا ہے اس میں یہودیوں کی چال بازیاں, ہو سکتا ہے ہماری غفلتیں ہوں, ہر بار ضروری کوئی چال بازی چلے ہمارے خلاف, ہماری غفلتیں بھی ہوں. لیکن یہ تعجب کی بات ہے کہ یہودی ان حدیثوں کو ہم سے زیادہ اچھے سمجھتے ہیں اور ہم سے زیادہ اچھا عمل کرتے ہیں اس پر, اس لیے کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ویسے ہی پہچانتے ہیں, کما یعرفون ابناءکم, جیسے کہ اپنے اولاد اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں. کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہودیوں نے بالکل ہبہو ایسا ہی پہچانا تھا
جیسا کوئی انسان اپنے بیٹے کو, اگر کسی کا بیٹا ایک ہزاروں لاکھ کے مجمع بھی ہے تو بولتا ہے یہ میرا بیٹا ہے, پہچان لیتا ہے. ویسا تعارف تھا اللہ کے رسول کا ان کے پاس, لیکن اس کے بعد بھی انکار کیا. تو جانتے اس نبی کی بات حق ہے, تو اس بات کو سمجھتے بھی ہے, انکار کیا اپنے حسد کی بنیاد پر. حسد بہت بری چیز ہے, یاد رکھیے. صرف حسد کی بنیاد پر کہ نبی ہم میں کیوں نہیں آیا, یہ بنی اسرائیل میں نہیں آ کے اسماعیل میں کیوں آ گیا بنی, سمجھ رہے ہیں بات کا مطلب, یہودیوں میں نہ آ کے عربوں میں کیوں آیا, یہ ضد پہ سے بھی ایمان چھوڑ دیا. بہرحال تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مقام لطف پر, تو یہودی بہرحال ہر انسان جو ہے ان کے عقائد کے اعتبار سے اپنے اپنے اعمال کرتا ہے, چونکہ ان کے نزدیک ایک تصور ہے مسیح آنے کا. انشاءاللہ آخر میں یہودیوں کا مسیح اور عیسائیت کا مسیح دونوں رکھنے کی کوشش کروں گا. تو بہرحال ان کا مسیح جو آئے گا مقام لطف پر, ان کو لڑنے کے لیے تیار ہونا ہے اس کے لیے. اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ دجال وہیں جا کے مارا جائے گا عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں. تو ان کا مسیح وہ دجال ہے, ٹھیک ہے, جس کے لیے وہ انتظار کر رہے ہیں اور جس کے لیے بہرحال وہ تیاریاں کرتے ہیں. اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام آگے بڑھیں گے اور دجال پگھل رہا ہوگا, لیکن پھر بھی وہ آگے جائیں گے, ایک نیزہ لیں گے اور نیزے سے مار دیں گے, اور نیزہ جب اٹھائیں گے تو اس پر خون ہوگا, مسلمانوں کو بتائیں گے تاکہ مسلمانوں کو تسلی ہو یا دجال ختم ہو چکا ہے.